صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے اور اس کے صدقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ سے نور ملے اور اس نور سے اللہ ہمارے سینے منور فرمائے، ہماری زبانوں کی گرہیں کھول دے اور اللہ تعالیٰ اس نور کا صدقہ ہم سب کو ہر طرح کی شفا عطا فرمائے۔ تو ہم آیت مبارکہ جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں اور جس آیت سے ہم تزکیہ اور طہارت لینا چاہ رہے ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ یہ ہم نے پچھلے ہفتے شروع کی تھی، تو ابھی ہم اسی آیت کو آج انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو آیت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس سے ہم نے کافی نصیحت کے نکتے حاصل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نصیحت کے نکات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو بھی نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے پر شیطان کے پڑے ہوئے فطور دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا نور دکھائے، اور اس حق کے نور سے، یہ جو آپ کو حق کا نور مل رہا ہے، اس کے صدقے اللہ آپ کے پردے ہٹا دے اور قرآن سے اللہ آپ کا تزکیہ فرما دے۔ دیکھیں، قرآن صرف اقرا کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے، تزکیہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، حکمہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہدایہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس لیے مل بیٹھ کر قرآن میں تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور تفقع یعنی سمجھنے کی، اس کو تناظر میں، پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آیت سے ہم اپنے لیے تزکیہ اور ہدایت کا سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر تزکیہ اور ہدایت کا سبق لینے کے بعد اس آیت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا، آیت کو ہم نے پڑھ کر رکھ نہیں دیا، اس آیت پر پھر آپ کا دل اور دماغ دونوں پھر کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھیں، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، آپ کا دماغ اب اس میں لگ جانا چاہیے تھا کہ میں نے اس آیت میں اپنے لیے، میرے لیے کیا سبق ہے، میرے لیے کیا ہدایت کا نقطہ ہے، میرے لیے اللہ نے اس میں کیا پیغام دیا ہے۔ میرا دماغ اس کو فہم، سمجھنے میں اور شعور میں لانے کے لیے کوششیں شروع کر دے، اور جو میرا دل ہے، میرا دل اس آیت کے اندر جو اللہ کا پیغام ہے، جو احساسات ہیں، جو تاثرات ہیں، ایکسپریشن ہے، جو اس کو فیل کرنا شروع کر دے۔ جیسے دنیا میں آپ کو کوئی بات کہے نا، تو آپ کہتے ہیں میرے بڑے ہی دل میں لگی، میرے دل میں بڑی تکلیف ہوئی، یا میرے دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آیات کا معنی اور مفہوم دے کر بھی آپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی آیات ہیں، نعمت کی آیات ہیں، خوشی کے احساسات پیدا ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے غضب کی آیات دیکھی ہیں تو آپ کے اندر بھی خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اس طرح پھر ہوتے ہوتے کیا ہوگا، یہ احساسات اور تاثرات جب کہ آپ کے اندر پیدا ہوں گے نا، تو جو شیطان نے اندر فطور ڈالے ہوئے ہیں وہ دھلنا شروع ہو جائیں گے، وہ اندھیرے، وہ وسوسے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا، یہ مسلسل ایک مجاہدہ ہے،
آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آیت سے نور لیتے جائیں اور اپنے من کو دھوتے جائیں اور پھر آپ کو تقویٰ ملے گا، تزکیہ ملے گا اور طہارت ملے گی۔ لیکن آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے، کیا ہم نے ہر آیت اس طریقے سے پڑھی تھی کہ ہم ہر آیت سے تفقع، تزکیہ، طہارت اور تقویٰ لیتے؟ اگر ہم نے اس طرح سے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، قرآن سے مجاہدہ کیا ہوتا، قرآن کا مشاہدہ کیا ہوتا، قرآن کی ہم نے محبت لی ہوتی، تو آج ہم حقیقی، ہم قلبی، ہم عملی مسلمان ہوتے، سلامتی کے گھر میں رہنے والے، اسلام کے حدود میں زندگی گزارنے والے ہوتے۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر ہوتی نا تو اپنے اسلام کے گھر کی ہوتی۔ جیسے ہمیں اپنے دنیا کے گھر کی کتنی فکر ہوتی ہے، میرا گھر نہ خراب ہو جی، میرے گھر کی کوئی چیز نہ خراب ہو۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نفسی ہیں، دنیاوی ہیں۔ اگر ہم روحانی، قرآنی اور ایمانی ہوتے نا تو ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اسلام کے گھر کی ہونی تھی، سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنے ایمان کی ہونی تھی، سب سے زیادہ فکر ہمیں اقیم الصلاح کی ہونی تھی، سب سے زیادہ فکر ہمیں قرآن سے نور لینے کی ہونی تھی، سب سے زیادہ فکر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہونی تھی۔ آپ سوچیں، جسے قرآنی، روحانی، ایمانی، نورانی، اخروی فکریں یہ والی لگی ہوتی ہیں نا، اس کے پاس دنیا کا کوئی غم آ نہیں سکتا۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہمارا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بات اوپر نیچے ہو جائے تو ہماری ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نفسی گھر میں رہ رہے ہیں، اور نفس اور دنیا میں ذرا ہوا چلے، ذرا فرق پڑے تو ہماری پریشانی جو ہے نا وہ بہت شدید ہو جاتی ہے۔ تو مقصد میرا کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نفس کے گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس پر ویسے بھی موت واقعہ ہونی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں فرمان ہے، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ موت سے پہلے اپنے نفس کو مار دو۔ اس کا یہ مطلب ہے نفس کے ذائقے، نفس کی خوشیاں، نفس کے مرتبے، نفس کا غرور، نفس کا حرص، لالچ، اس کو ختم کر دو۔ جب تم نفس کا یہ ختم کر دو گے، نفس کو مار دو گے نا، تو پھر تم نفس کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر، پھر تم قلبی گھر میں، قلب کے گھر میں آ جاؤ گے۔ اور یہ قلب وہ قلب ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے سارا قرآن نازل ہی قلب پر کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم اپنے قلب کے گھر میں آ جائیں گے، قلب کے گھر کا دروازہ کھولیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ قلب کے گھر کی صفائی کریں گے تو پھر اندر نور آنا شروع ہو جائے گا۔ اس نور سے پھر آپ کو تقویٰ، طہارت ملے گی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کرنے سے ہوگا، یہ آٹومیٹک نہیں ہوگا کہ آپ اچانک آپ کو پتہ چلا میں تقویٰ والی بن گئی، اچانک مجھے پتہ چلا میں تو مومن بن گئی، میرے درجے بڑے بلند ہیں، اچانک مجھے نور نظر آ گئے، اچانک مجھے فرشتے نظر آ گئے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ سارا قدم بقدم منزلیں، مجاہدے ہیں، یہ محنتیں ہیں، یہ مشقتیں ہیں، یہ پوری ریاضتیں ہیں۔ پھر کہیں جا کے انسان اپنے مسلمان ہوتا ہے، اور کہیں جا کے اسلام کے گھر کے اندر حدود اللہ میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر کہیں جا کے آپ ایمان، شہادہ کی فکر کرتے ہو، اور پھر کہیں جا کے آپ اقیم الصلاح، اور پھر آپ نفس کے ساتھ ہر وقت مجاہدہ، اور پھر کہیں جا کے آپ مسلم سے متقی اور متقی سے مومن بنتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا سفر شروع کریں۔ جو مجھے اصل میں ہے کنسرن کہ بھائی زندگی تو آپ کی، ہم کہتے ہیں زندگی سفر ہے، میں آپ کو بتاؤں زندگی تو گزر ہی رہی ہے۔ زندگی میں جو سفر آپ نے کرنا تھا نا، وہ تھا کہ آپ پہلے ظلمت، جہالت، غفلت، منافقت سے نکلتے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ زندگی میں آپ نے ایک سفر کرنا تھا، روحانیت کا، نورانیت کا، ایمان کا، رحمان کا۔ یہ آپ نے سفر کرنا تھا، جو کہ ہمیں شیطان نے بھلا دیا ہوا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے زندگی ہی سفر ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سفر ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ تو ایسے ہی جیسے موسم آئے، سردی گرمی، سردی گرمی، سردی گرمی، خزاں بہار آئی اور گزر گئی، ایسے ہی ہر ایک کے اوپر بچپن، جوانی
اور بڑھاپا آیا اور گزر گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کے کرنے کا کام تھا کہ آپ اپنا سفر کرتے، کون سا؟ آپ اپنا تقویٰ کا سفر کرتے، آپ قرآنی سفر کرتے، آپ نورانی سفر کرتے، آپ ایمانی سفر کرتے، آپ رحمانی سفر کرتے، وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ آپ کو شیطان نے ایسا دھوکہ دیا، اس نے کہا زندگی خود ایک سفر ہے، تو بیٹھا رہا۔ آپ نے دیکھا، یہ شیطان کے مکر ہوتے ہیں جن کو عام لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور وہ اسی بات کے رونے روتے رہتے ہیں، ہائے بچپن ایسا گزرا، ہائے جوانی ایسی گزری، ہائے یہ پچھتاوے، ہائے یہ حسرتیں، ہائے یہ کمیاں، ہائے یہ محرومیاں، اسی میں رونے دھونے میں وہ قبر تک چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ پوائنٹ بھی آج سمجھانا چاہ رہی تھی، زندگی میں سفر کرنا ہے، آپ نے زندگی میں سفر کرنا ہے۔ میں نے کون سا سفر؟ میں نے تقویٰ کا، پھر میں نے ایمان کا، پھر میں نے قرآن کا، پھر میں نے نبی کے فرمان کا، پھر میں نے رحمان کا۔ یہ میرا سفر تھا، زندگی میں میرا سفر تھا، جو میں نے شروع کرنا تھا امارہ، نفس امارہ سے لوامہ تک، لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ، مطمئنہ سے راضیہ، راضیہ سے مرضیہ۔ یہ سفر تھا جو میں نے کرنا تھا۔ میری زندگی کا سفر کیا تھا؟ ذکر۔ ماں باپ شروع میں آپ کو کہاں پہ لگاتے ہیں؟ ذکر، قرآن پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، تسبیح پڑھو، ذکر۔ پھر میں نے آگے خود جیسے جیسے مجھے شعور آیا تو مجھے فکر ہونی چاہیے تھی، اس ذکر کی فکر، اور پھر اس فکر میں نے آگے جانا تھا۔ شکر مولا تو نے فکر اور ذکر کی توفیق دی۔ پھر میں نے اس میں تدبر اور تفکر کرنا تھا، پھر میں نے اس میں تفقہ کرنا تھا، پھر اس فکر سے میں نے تزکیہ لینا تھا، پھر اس سے میں نے ہدایت لینی تھی، پھر اس کا میں نے اتباع کرنا تھا، جو کہ شیطان نے مجھے کرنے ہی نہیں دیا۔ شیطان ہر دفعہ مجھے بلا دیتا تھا، کہتا تھا زمانے کا اتباع کر، خاندان کا اتباع کر، رشتہ داروں کا اتباع کر، رسموں کا اتباع کر، قرآن کی آیتوں کا اتباع تو مجھے کرنے ہی نہیں دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کیا کر رہی ہوں کہ ہم لوگ جیسے ہوتا ہے نا، الٹے رستے پہ جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ الٹے رستے پہ کوئی جا رہا تو اس کو آپ پہلے بتاتے ہو یہ رستہ الٹا ہے، سیدھے رستے پر آؤ، نفسی رستہ چھوڑ کر نوری، روحی، ایمانی، قلبی، قرآنی راستے پر آؤ۔ اپنی زندگی کی ڈگر چینج کریں، سمت چینج کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمت چینج کریں، شعوری طور پر سمت چینج کریں، اور اپنے آپ کو نفس کے گھر سے نکال کر قلب کے گھر میں لے کر آؤ۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں گہری، جب تک آپ قلب کے گھر میں نہیں آؤ گے نا، جب تک آپ نور والا در نہیں پکڑو گے، تب تک جو آپ کر رہے ہیں اعمال وہ سارے ادھر ہی درے کے درے رہ جانے۔ کیونکہ نفس کیا کرتا ہے، ایک ہم نیکی کرتے ہیں وہ 10 گناہ کروا دیتا ہے۔ ایک میں نے قرآن کی آیت سیکھی، 10 چغلیاں اس نے کروا دی، وہ میری ساری نیکی ضائع گئی۔ ایک اس نے میرے سے، ایک میں نے نیکی کی، اس کے مقابلے میں اس نے 20 دفعہ میرے سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری کروا دی، وہ میرا عمل سارا ضائع گیا۔ اس لیے جب تک ہم نفس کے گھر سے نہیں نکلیں گے نا، ہمارے نوری قرآنی اعمال جو ہے نا، ان کا بچنا اور ہمارے کام آنا اور ہمیں بچانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہی حال تھا، دیکھیں، یہود کا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی، یہود بھی پڑھتے تھے تورات کو، اور اس کو کہنے کو، مطلب کو جہاں مفاد نظر آتا تھا نا، جہاں مطلب کی بات نظر آتی تھی تو کہتے تھے ہم تو مانتے ہیں، کیونکہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہوئے ہیں، ساری جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں عزتیں دی ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے پاس ہیں۔ اتنا تو وہ بھی مانتے تھے مطلب کے لیے۔ اب آپ سوچیں جو لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں، جتنا مطلب کے لیے اچھا ہے اتنا مان لیا، اور جہاں پر دیکھا اللہ کہہ رہا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے نفس کو روکو، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں ہم تو یہ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، اس کو نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی تھی، ہمارا جو حال ہے نا، ہمارا جو حال ہے، کال کے ہم مسلمان ہیں،
کال پہ ہم کہتے ہیں ہمارا یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، قرآن پر یقین ہے، کلمے پر یقین ہے، لیکن یہ سارا کال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا کال ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا بخشش کرنی ہے نا، وہ اللہ نے حال پہ کرنی ہے، حال پہ. کال تو دیکھیں یہودیوں کا بھی یہی تھا، دوسروں کو کہتے تھے کتاب کو مانو اور خود مانتے نہیں تھے، دوسروں کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم پر چلو اور خود عمل کرتے نہیں تھے. تو ہمارا بھی قرآن سے کچھ ایسا ہی حال ہے کہ قرآن کی آیات کو ہم نے صرف پڑھنے تک پہلے درجے پر رکھا ہوا ہے. باقی دیکھیں غضب کی بات یہ ہے، دنیا کی ہر چیز ترقی کر گئی، دنیا ہماری اتنی ترقی کر گئی کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن قرآن کو بھی تک ہم نے اسی درجے پہ رکھا ہوا ہے، اقرا پہ، جو بچپن میں کبھی پڑھا تھا ابھی تک صرف اس کو پڑھنے پر ہی چھوڑا ہوا ہے. تو ایسا پڑھنا اور پڑھ کے چھوڑ دینا، یہ غفلت کہلاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو قرآن غفلت کا پڑھتا ہے اسے قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سامنے آیت رکھی ہے وہ بظاہر یہودیوں کی ہے، یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اس طرح اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے ان کی اس حرکت کی وجہ سے. پیچھے بھی آپ نے آیت پڑھی ہے نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. تو یہ یہودی کیا کرتے تھے، حق کو باطل سے ملا دیتے تھے. جہاں دیکھتے تھے نا اپنا فائدہ ہے تو وہاں آیتیں بدل دیتے تھے اور دوسری آیت سے ملا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو باتیں نا، یہ جو حرکتیں ہیں، یہ جو تم میرے کلام میں تحریف کر رہے ہو، تبدیلی کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ حرکتیں مجھے غضبناک کرتی ہیں. اور اللہ یہود کی مثال سے اصل میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، انڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا میسج دینا، کہ تم وہ حرکتیں نہ کرنا جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہی کا شکار ہوئے. لیکن دکھ کی بات پتہ کیا ہے، ہمارا جو حال ہے نا، وہ ساری جو تباہ قومیں ہوئی تھی نا ان سے بھی گیا گزرا حال ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم بچے آ رہے ہیں نا، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صرف یخلف المیعاد کی وجہ سے ہم بچے آ رہے ہیں. یخلف المیعاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے ہر قوم کی تباہی کا ایک وقت لکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کر لو گناہ جتنے کرنے ہیں. اس میں ہے نا سورۃ الرحمن میں بھی ہے، اللہ کہتا ہے کر لو جتنے گناہ کرنے ہیں. تم کیا زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ گے؟ کیا ایسی جگہ پہ جا سکتے ہو جہاں آسمان نہ ہو؟ اتنے تم تیز ہوشیار ہو، ایسی جگہ پہ جا سکتے ہو جہاں اوپر آسمان اور نیچے زمین نہ ہو؟ میری حدود سے باہر، میری پکڑ سے، اس کا مطلب ہے میری پکڑ سے، میری رینج سے تم باہر جا نہیں سکتے. تو یہی اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں صحت دے کر، ہمیں بصارت دے کر، ہمیں سماعت دے کر، ہمیں ہمت دے کر، ہمیں طاقت دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں دھیرے دھیرے تمہیں تمہارے انجام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. ہم سمجھیں بڑی موج مستی والی زندگی ہے جی، پہلے سے بہتر حالات، پاکستان میں تو یہ تھا، اب تو ہمارا کھانا پینا اچھا، یہاں سہولتیں اچھی، یہاں پہ ہر چیز ہمیں ملی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے تو درجے بلند ہو گئے، پتہ نہیں ہم تو پتہ نہیں بڑے کوئی بخشے ہوئے لوگ ہیں جو جہاں آرام سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آپ کی آزمائش ان سے زیادہ سخت، آپ کی آزمائش، ہماری جو آزمائش ہے نا وہ ان لوگوں سے زیادہ سخت ہے جو جھونپڑی میں زندگی گزار رہا ہے اور ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہے روکھی سوکھی. ان سے زیادہ سخت ہماری آزمائش ہے، کیونکہ ہمارا حال کیا ہے، وہ قومیں جو تباہ ہوئی تھی نا ان کے پاس اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہوا تھا، عیش و آرام، خوشحالیاں، ہر طرح کی نعمتیں، آل اولاد، ریل پیل، گھر بار اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہوا تھا. لیکن کیا وہ غفلت کا شکار ہو گئے، وہ سوچا ہم تو بخشے ہوئے، دنیا میں سب کچھ ملا، آگے بھی ملے گا. یہی یہود کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی. یہود کہتے تھے ہمیں دنیا میں اللہ نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور دولت دے گا. ہم تو یہاں تک وہ دعویٰ کرنے لگ گئے ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بلکہ بیٹے ہیں اللہ کے، ہم تو جنت میں جائیں گے.
اتنی خوش فہمی انہیں ہماری طرح ہو گئی تھی کہ جیسے دنیا ملی ہے نا، ایسے جنت بھی بڑے آرام سے مجھے مل جانی ہے بغیر کسی مجاہدے مشقت کے، بیٹھے بٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے کہ ان کی طرح نہ کرنا جنہیں صرف مطلب کی آیتیں نظر آتی تھیں اور وہ اپنے مفاد کے لیے ان آیات کے پیچھے جاتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جاتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جاتے تھے، اپنے نبی کے اتباع کے لیے آیات کے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ آپ مجھے آج بتائیں، کیا ہمارا حال یہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے تفکر لیا؟ کیا ہم نے قرآن سے تفکر لیا؟ تفکر کا مطلب ہے کیا ہم نے قرآن کی فکر لگائی؟ ہم نے تو دنیا کی ساری فکریں لگائی ہوئی۔ مجھے آپ بتائیں، ہم نے قرآن کی میں کبھی تدبر کیا؟ ہم تو دوسروں کی باتوں میں تدبر کرتے ہیں، بڑے آرام سے فرصت سے کرتے ہیں، اس نے مجھے کیا کہا، اس کا مطلب کیا تھا، اس کو کہا کس نے، اس کو بتایا۔ دوسروں کی باتوں میں ہم اتنی تفتیش اور تدبر کرتے ہیں، دیٹ از کمپلیٹ ویسٹ آف ٹائم۔ ادھر ہم اتنا تدبر اور اتنا ادھر دماغ لگاتے ہیں نا، جہاں پر دنیا کی بات ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز لے آئے تو ہم کہتے ہیں یہ اچھی چیز اس کو کہاں سے ملی، کون سی شاپ سے لی، کہاں ہے وہ شاپ، مجھے بھی بتاؤ۔ اتنا تدبر، اتنا تفکر دنیا میں۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے تمہیں دماغ، آنکھیں اور دل اس لیے دیا تھا تم قرآن میں تفکر اور تدبر اور تفقع کرتے، لیکن ہم نے سارا جو ہمارا جو جتنا بھی ہمارا تفکر تھا، تدبر تھا، وہ سارا ہم نے دنیا کی سجاوٹ، دنیا کی محبت اور دنیا کے زینت کے لیے لگا دیا ہوا۔ یہی تو یہود کرتے تھے۔ اب آپ دیکھتے جائیں ذرا، ہماری حرکتیں دیکھتے جائیں اور ادھر سے یہود کی حرکتیں دیکھیں جو تباہ ہوئے تھے، غضب کا شکار ہوئے تھے۔ تو یہود بھی اس طرح کرتے تھے، جس آیت میں انہیں اپنی فضیلت نظر آتی تھی نا، اس آیت کا زیادہ پرچار کرتے تھے، اور جس آیت میں انہیں نظر آتا یہ جہاد کی آیت ہے، یہ نفس کشی کی آیت ہے، یہ رسول کی پیروی کی آیت ہے، اس آیت کو وہ مٹا ہی دیتے تھے یا نظر انداز کر دیتے تھے۔ آج آپ مجھے بتائیں ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے رسول کا اتباع کیا؟ رسول کا اتباع تو چلیں بعد کی بات ہے، پہلے مجھے بتائیں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم بار بار کہہ رہے ہیں، کبھی چلے، کبھی پتہ کیا صراط المستقیم ہے کیا مولا، جو تو ہمیں ہر نماز میں کہتا ہے بار بار مانگو، وہ کیا چیز ہے مولا جو تو بار بار کہتا ہے مانگو؟ وہ یقیناً کوئی بڑی اعلیٰ اور بڑی اہم چیز ہے جو بار بار تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ کبھی آپ کو یہ شعور پیدا ہوا، یہ شوق پیدا ہوا، یہ لو لگی میں صراط المستقیم کا پتہ تو کروں ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پہ میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اسی تو راہ ہی نہیں پائے۔ ہم تو گمراہ ہیں، گمراہ۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو نفس کے راستے پر چل رہا ہے، جو خواہشوں کے راستے پہ چل رہا ہے، جو رسم و رواجوں کے پیچھے چل رہا ہے، جو خاندانوں اور اولادوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ صراط المستقیم کون سا ہے؟ وہ ہے سنت کا راستہ۔ میرا ہر قدم سنت پر ہو، میرا ہر قدم شریعت پر ہو، میرا ہر قدم طریقت مصطفیٰ پر ہو، میرا ہر قدم اطاعت مصطفیٰ میں ہو، میرا ہر قدم محبت مصطفیٰ میں ہو، میرا ہر قدم اتباع مصطفیٰ میں ہو۔ مجھے آپ بتائیں کبھی آپ کو یہ فکر لگی ہو ہے؟ کبھی آپ کو یہ فکر لگی ہو؟ اسی لیے تو آپ کو دنیا کی فکریں لگی ہوتی ہیں۔ اینو ہوش کر، اونو سیدھا کر، اونو پھاڑ، اونو لیا، اونو بٹھا، یہ فکریں آپ کو کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کی آیات کی، صراط المستقیم کی، تقوی کے زاد راہ کی کبھی فکر کی ہی نہیں۔ اس لیے ہماری ساری فکریں نفسی، دنیاوی، شیطانی۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہا تھا فکر کر صراط المستقیم کی، فکر کر تقوی کے زاد راہ کی، فکر کر اقیم الصلاۃ کی، فکر کر قرآن سے تزکیہ لینے کی، فکر کر اس قرآن کے اتباع کی، فکر کر پیروی مصطفیٰ کی، فکر کر نفس مطمئنہ کی۔ مجھے بتائیں ہم نے یہ فکریں کبھی کی ہیں؟ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہماری ساری فکریں نفسانی ہیں یا شیطانی ہیں یا دنیاوی ہیں۔ ہماری کوئی بھی فکر نورانی، ایمانی
कुरानी और रहमानी नहीं है। इसको कहते हैं गुमराह, और उस पे हम समझते हैं हम हैं मुसलमान। यही खुशफहमी यहूदियों को थी। वो समझते थे सारे नबी आए बनी इसराइल से, तो हम बैठे बिठाए बख्शे हुए। हमें भी यही गलत फहमी है, हमारे नबी रहमतुल आलमीन, तो हम बैठे बिठाए बख्शे हुए। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी हरकतें जो हमारी हैं, बनी इसराइल से भी गई गुजरी हरकतें हम कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा, तो जो हमें मोहलत मिली हुई है ना, ये युहलिफुल मियाद की सिर्फ मोहलत है। अल्लाह ने हर एक की उम्र लिखी हुई है, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की जितने साल अल्लाह ने लिखी हुई है, आप वो मोहलत पूरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं अल्लाह आपसे बड़ा खुश है कोई। ये जो अल्लाह ने आपको इतना दुनिया की नेमतें, इतना खिलारा दिया हुआ, तो बड़ा अल्लाह खुश है। अल्लाह ने यहूदियों को दिया, अल्लाह ने जो तो कौमें तबाह की थी उनको आपसे ज्यादा दिया। बल्कि अल्लाह तो कुरान पाक में पीछे हमने पढ़ा भी था, अल्लाह कह रहा है जो मैंने कौमें तबाह की तुमसे ज्यादा ताकतवर, पहाड़ों को काट के मकान बनाया करते थे। इतनी ताकत थी उनके अंदर, है, और इतने इतने उनके खेत खलियान थे। अल्लाह कहता है तुम तो कुछ भी नहीं हो, जो ताकत उनके पास थी, लेकिन क्या, एक चंगाड़ आई और सारा कुछ तबाह कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला हमें अभी भी, ये मैं बताऊं, ये बड़ी वार्निंग की आयत है। अल्लाह ताला हमें वार्न कर रहा है कि अभी भी वक्त है। वो जो तबाहशुदा कौमें, जो यहूद गजब शुदा कौमें है ना, जो गुमराह कौमें है ना, उन वाले अमाल छोड़ दो, उन वाली हरकत छोड़ दो। आप समझ रहे हैं? दुनिया से दिल लगाने की बजाय कुरान से दिल लगाओ। दुनिया, कुरान से दीन में जल्दी मचाने की बजाय दुनिया में जल्दी किया करो कि दुनिया का काम मैं जल्दी दिन निबेड़ दूं। आपको पता है हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त की वलिया थी, वो कहती थी कि मतलब खाने का वक्त होता तो वो जल्दी से पानी में सत्तू घोल के पी लेती। कहती है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोटी बनाऊं, चबा चबा के खाऊं, इतना लंबा काम अपने लिए करूं। ये अल्लाह वालों का हाल होता है कि वो कहते हैं हमने जो काम, जो वक्त अपने ऊपर लगाना है ना, वो हम अल्लाह की रजा, अल्लाह की याद, अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में, उन्हें कहते हैं वो वक्त भी हमारा उधर लग जाए। तो फिर जो भी उन्हें मयसर आता था, जो कुछ भी उन्हें हलाल मिल जाता, वो कहती है उतना खा लेती कि मेरी इबादत चलती रहे, मेरी अपने रब से मोहब्बत और मुलाकात का रिश्ता कायम रहे। वो अपने ऊपर अल्लाह वाले वक्त जाया नहीं करते, वो दुनिया में जल्दी मचाते हैं, दीन में वो जल्दी नहीं। दीन में तो वो रहते हैं, कयाम, उनका दायम कयाम, कयाम ही दीन में होता है। तो यही तो हम, लेकिन हम उलट हैं, उलट हैं कि नहीं? जो अल्लाह वाले होते हैं उन्होंने आखिरत से दिल लगाया होता है। वो कदम कदम पर, वो कदम कदम पर अपनी जन्नत सजा रहे होते हैं, आखिरत में अपने माल, कहते हैं ना, बेच रहे होते हैं। कभी जिक्र, कभी शुक्र, कभी सब्र, कभी तवक्कुल। वो जन्नतों में अपना माल बेच रहे, सरमाया अपना आखिरत में उन्होंने लगाया होता है। लेकिन जो दुनियादार लोग होते हैं उन्होंने अपनी खुशियां, गाम, मोहब्बतें, चाहतें, गम, हसारे, नफे, नुकसान सब दुनिया में बोए होते हैं। उन्होंने आखिरत में कुछ भी बोया नहीं होता। आप समझ रहे हैं? तो जो अल्लाह वाले होते हैं उन्होंने आखिरत पे दिल लगाया होता है। वो अपना सरमाया हर वक्त, कहते हैं जितने हम आखिरत में बेच सकते हैं, वो तो सांस सांस के साथ जिक्र करते हैं। एक सांस अंदर जाता है ना, एक सांस बाहर आता है। अंदर जाता है तो अल्लाह, बाहर आता है तो हु। वो इतना भी टाइम जाया नहीं करते। मैं आपको बताऊं, जो अल्लाह के सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाले बंदे होते हैं ना, वो तो सांस भी जाया नहीं करते। हम तो कितनी घड़ियां, कितने घंटे, कितने दिन जाया कर देते, यहाँ बैठे वहां बैठे, गप शप, इधर उधर की बातें। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो तो सांस भी जाया करना उन्हें गवारा नहीं होता। वो सांस के साथ भी अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो तकवा वाले हैं, जो सिरातल मुस्तकीम वाले हैं, जो कुरान पर यकीन वाले हैं, जो इल्मुल यकीन,
عین الیقین اور حق الیقین والے ہیں نا، پھر وہ اپنی آخرت کو سجانے والے ہیں، وہ آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، اور انہیں راحت بھی قرآن سے ملتی ہے۔ ہم تو راحت ڈھونڈتے ہیں نا، آرام سکون ڈھونڈتے ہیں، اس سے باتیں کر لوں میرا دل ہلکا ہو گیا، اس کو میں اپنی باتیں سنا لوں مجھے ذرا سکون مل گیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری نفسانی جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حال ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، انہیں اللہ کے ذکر سے نور ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، سکینہ ملتا ہے، انہیں باہر جا کے لوگوں کو حال سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ میں آپ کو فرق سمجھا رہی ہوں، آپ خود دیکھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا حال یہودیوں والا ہے یا کہ آپ کا حال مومنین والا ہے۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں انہیں تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، وہ تو جنتیں سجا رہے ہوتے ہیں، وہ تو قرآن کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر قدم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں اٹھاتے ہیں۔ انہیں نہیں پرواہ ہوتی کون روٹھے گا کون چھوٹے گا، کون مجھے مانے گا کون مجھے رد کرے گا، انہیں نہیں پرواہ ہوتی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی نظر، ان کا ظاہر اتباع مصطفیٰ اور ان کا باطن رضائے خدا۔ آپ نے دیکھا فرق؟ یہ ہوتے ہیں جو صحیح عین الیقین سے حق الیقین والے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہر قدم حق کے لیے حق کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ پھر لوگوں کی، دنیا کی، اپنے فائدے کی، نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو نفع نقصان کی پرواہ کرتے ہیں نا، وہ دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ یہودیوں کی فطرت والے ہوتے ہیں۔ یہودی بھی ہر آیت پڑھنے سے پہلے تو رات میں دیکھتے تھے اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نقصان، اگر فائدہ ہوتا تو بتاتے، اگر اس میں کوئی جہاد کی بات ہوتی یا نبی کے اتباع کی بات ہوتی تو اس آیت کو چھپا جاتے، اظہار ہی نہ کرتے۔ یہ ان کے مبلغین کا حال تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ تورات میں نبی کے پیروی کی کوئی آیت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا ہم نے نبی کی پیروی کی ہے؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے؟ کیا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر صراط المستقیم کی پیروی کی ہے؟ کیا ہم نے ہدی للمتقین پڑھ کے تقوی کا زاد راہ کی جمع کرنے کی فکر کی ہے؟ کیا ہم نے رادیات مردیا کی آیت دیکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی ہے، وہ راستہ لیا ہے؟ تو پتہ چلا ہم بھی یہود کی طرح بھولے بھی ہوئے ہیں اور بھٹکے بھی ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیدائشی امتی بھی ہیں اور پیدائشی ہم کلمہ گو بھی ہیں، اس لیے ہم تو کبھی نہ کبھی جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ نہ کلمے کو سمجھا، نہ امتی کو سمجھا، امتی ہونے کو سمجھا۔ تو یہی حال تو یہود کا تھا کہ وہ حق کو نظر انداز بھی کرتے تھے اور حق سے منہ بھی موڑتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہمارا کیا حال ہے۔ اب قرآن پڑھنے کو دیکھیں، جس طرح یہود تورات پڑھتے تھے اندھوں کی طرح، تورات پڑھتے تھے مطلب کے لیے، تورات پڑھتے تھے دکھاوے کے لیے، تورات پڑھتے تھے حجت بازی کے لیے۔ آپ سوچیں، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے نا، کتنی بار پڑھا ہے؟ آپ سب کہتے ہیں بے شمار بار پڑھا، کتنی بار پڑھا، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، کبھی جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جو پہلی آیت ہے سورت فاتحہ میں آپ کی پوری زندگی کا لاہ عمل اللہ نے سمجھا دیا۔ مجھے تم سے کیا چاہیے؟ ذکر، حمد، مجھے تم سے ذکر چاہیے۔ پوری زندگی کا اللہ نے آپ کو رستہ بتا دیا، مجھے تم سے رستہ کون سا چاہیے؟ صراط المستقیم۔ میں تمہیں کس صحبت میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ انعمت علیہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں تمہیں کہاں نہیں دیکھنا چاہتا، نہ غضب والوں میں، نہ ضالین میں۔
مجھے بتائیں سورۃ فاتحہ پڑھ کے کیا ہم نے اپنے دل کو کھولا؟ کیا ہم نے دل کے اوپر یہ پورا اللہ کا لاہ عمل لکھا کہ میں نے اس دستور پر، اس منشور پر اپنی زندگی گزارنی ہے؟ الحمد سے اللہ نے بتا دیا، ذکر میں رہنا۔ رب العالمین، مالک یوم الدین سے اللہ نے بتا دیا مالک میں ہوں، تو نہ فکر کرنا کسی چیز کی ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرا کام میرا ذکر، تیرا کام میری فکر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اللہ نے بتا دیا شکر کرتے رہنا، میری عبادت میں رہنا، شکر میں رہنا، اور سیدھے راستے پر چلتے رہنا صبر سے، یہاں تک کہ تم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ اور تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ کبھی آپ کو یہ شعور آیا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے مجھے پوری زندگی کا مینیفیسٹ دیا ہے کہ اس طرح تم نے زندگی اس طرح سے گزار کے آنی ہے؟ ہم تو اندھوں کی طرح سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور بیگانوں کی طرح پڑھ کے بھول جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ نہ کسی آیت سے نور لیا، نہ کسی آیت میں تفکر کیا، نہ کسی آیت میں تدبر کیا، نہ کسی آیت سے تزکیہ لیا، نہ کسی آیت سے ہدایہ لی، نہ کسی آیت کا اتباع کیا، اس کو پڑھ کے وہیں رکھ دیا۔ اور اتباع کس کا کیا؟ نفس کا کیا۔ اتباع کس کا کیا؟ دنیا کا، رسموں کا، رواجوں کا، خاندانوں کا، اولادوں کا اتباع کیا۔ تو یہی کام تو یہود کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے مرضی اپنی کرتے تھے، پڑھتے تھے مانتے کچھ بھی نہیں تھے۔ ہاں مجھے بتائیں آپ سورۃ بقرہ آپ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ سورۃ بقرہ کا ختم کرو جی، مشکلات دور ہوں، لیکن جو سورۃ بقرہ کا جو اس کی حقیقت ہے، سورۃ بقرہ کی حقیقت کو کبھی آپ نے سمجھا؟ سورۃ بقرہ کا نام بقرہ ہی کیوں ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ بقرہ سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بقرہ، یہ جو تیرا نفس ہے نا، یہ بقرہ ہے۔ کبھی سوچا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نفس کا جو بکرا ہے نا تیرا، جو بے بے کرتا ہر وقت میں یہ میں کرتا ہے نا بکرا اندر، میں یہ تو میں وہ تو میری عزت تو میری شان، یہ میں کرنے والا بکرا، اللہ کہتا ہے اس کو ذبح کر، نفس کشی کر۔ سورۃ بقرہ تو پڑھ لی، لیکن مجھے بتائیں ابھی اس نفس کشی سورۃ بقرہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ شعور آیا کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ کی محبت میں قربان کرنا ہے، میں نے شریعت کی حدود میں زندگی گزارنی ہے، نفس اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں سورۃ بقرہ پڑھو تو شیطان دور ہو۔ یہ جو اندر شیطان بیٹھا ہوا، نفس کی صورت میں جو اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ دور نہیں ہوگا باہر سے سورۃ بقرہ پڑھنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے اندر کا کہتے ہیں نا من اپنے وچ کدی وڑیا ہی نہیں، ایویں رو شیطان نال لڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں کدی پھڑیا ہی نہیں۔ اصل شیطان تو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے نفس کو قربان کرو اور غفلت سے نکلو۔ یہ سورۃ بقرہ کا حاصل ہے، غفلت سے نکلو، نفس کو اللہ کی محبت میں قربان کر دو۔ آپ نے سورۃ آل عمران پڑھ کے یہ سیکھا کہ مجھے امت مصطفیٰ کا جو منصب ہے اس کو میں نے ادا کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ امت محمدیہ کا منصب ہے، یہ عہدہ آپ کو اللہ نے دیا۔ سورۃ آل عمران پڑھ کے آپ کو یہ شعور آیا کہ میں کس امت سے بلونگ کرتا ہوں؟ ہاں تو پھر سورۃ آل عمران آپ نے کیا پڑھی؟ جہالت کی پڑھی۔ جب اس سے کچھ لیا ہی نہیں، کچھ سیکھا ہی نہیں، تو پھر میں نے سورۃ آل عمران سے پڑھا کیا ہے، سیکھا کیا ہے؟ کہ میں نے امت محمدیہ کا جو میرا منصب ہے، جو عہدہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، وہ میں نے کرنا ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی کام کرنے آیا ہوا ہوں، وہ کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں آیا ہوا ہوں۔ یہ امت محمدیہ کا شرف ہے بہت بڑا جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اپنے شرف کا، ہمیں پتہ ہے اپنے منصب کا؟ مجھے بتائیں، ہم تو مفاد کے لیے جیتے مرتے ہیں۔ سورہ نساء آپ نے پڑھی، سورہ نساء، پوری سورہ نساء میں یہ سمجھاتی ہے تقوی والے رہنا، طہارت والے رہنا، شرم و حیا والے رہنا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں سورہ نساء پڑھ کے ہم گزر بھی گئے،
کوئی ہم نے وہاں سے تقویٰ کا نور لیا؟ کوئی شرم و حیا کا، کوئی ہم نے طہارت، کوئی حیا، کوئی ہم نے لباس لیا؟ نہیں لیا، ایسے ہی گزر گئے۔ تو پڑھنا کیا تھا پھر؟ جہالت کا پڑھنا تھا۔ سورۃ مائدہ ہم نے پڑھی اس کے بعد۔ سورۃ مائدہ کیا ہے؟ اللہ کا نوری دسترخوان ہے۔ اللہ کہتا ہے اس میرے نوری دسترخوان سے نور لو تاکہ تمہیں ایمان کا نور ملے۔ لیکن ہم تو سورۃ مائدہ پڑھ کے کتنی بار گزر کے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں لیا۔ زیادہ سے زیادہ سمجھ آتی ہے تو کہتے ہیں اس میں تو اللہ نے عیسائیوں کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ اصل میں اللہ کسی کو بنا کر منظر پہ، پیچھے اللہ بات کچھ حکمت کی آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، نصیحت آپ کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن نہ ہم نصیحت لیتے ہیں، نہ عبرت لیتے ہیں، نہ ہدایت لیتے ہیں، نہ حکمت لیتے ہیں، اندھوں کی طرح آیتیں صورتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ تزکیہ ملتا ہے، نہ تقویٰ ملتا ہے، نہ طہارت ملتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں آپ کو تھارولی لے کے جا رہی ہوں، کہتے ہیں نا ون بائی ون، کہ ہر صورت سے ہمیں کیا لینا چاہیے تھا۔ اگر نہیں لیا تو پھر ہمارا حال تو یہودیوں کی طرح ہی ہے۔ وہ بھی کچھ نہیں لیتے تھے، صرف مطلب کی باتیں لیتے تھے، اپنی جہاں جاہ و حشمت کی بات آتی، ان کی تعریفیں ہوتی وہ لے لیتے تھے آیتیں، اور جہاں دیکھتے اللہ کوئی نفس کشی کی بات کر رہا ہے، مجاہدے کی بات کر رہا ہے، امر بالمعروف کی بات کر رہا ہے، تو وہ آیتیں چھوڑ جاتے تھے۔ وہ تو پھر بھی کچھ لے لیتے تھے، ہم تو ککھ نہیں لیتے۔ میں آپ کو بتاؤں، ککھ بھی نہیں لیتے۔ پوچھو کہ سورۃ بقرہ میں کیا تھا؟ بس اللہ کی باتیں تھیں، آیتیں تھیں، کچھ بقرہ کے بارے میں تھیں، پتہ ہی نہیں، کچھ لیا ہی نہیں کہ اس بقرہ سے میں نے اپنے نفس کو بھی نفس کشی اور نفس کو ذبح کرنا ہے۔ سورۃ انعام ہم نے پڑھی، مجھے بتائیں ہمیں کوئی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں؟ میں جو جانور ہیں انعام والا رستہ چھوڑ کر اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورۃ الاعراف اس کے بعد ہم نے پڑھی۔ سورۃ الاعراف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی زندگی کا مقصد پہچانو، اس قرآن کا اتباع کرو۔ آپ مجھے بتائیں سورۃ الاعراف پڑھ کے ہم کتنی بار گزر گئے؟ کبھی ہم نے اپنے من کو پہچانا؟ کبھی ہم نے سورۃ الاعراف سے اپنی زندگی کا مقصد جانا کہ میری زندگی کا مقصد اس قرآن کا اتباع ہے اور اس رسول سے وفا ہے؟ کیا ہم نے کبھی؟ ہم تو وفا کہتے ہیں، میرے ہسبینڈ سے میری وفا ہے اور میرے بچوں کی اتباع ہے۔ ہماری تو یہ زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورۃ الانفال ہم پڑھ کے گزرے۔ سورۃ الانفال کا حاصل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارو تو زندگی تمہاری آخرت میں نفع والی ہوگی۔ لیکن ہم تو سورۃ الانفال کو پڑھ کے کتنی بار گزر گئے، ہم نے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ سورۃ توبہ ہم نے پڑھی۔ سورۃ توبہ کا معنی یہ بتا رہا ہے توبہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے توبہ کرو۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، نہ ہم نے معنی دیکھا، نہ ہم نے مفہوم دیکھا، نہ ہم نے اس کے اندر جو تفصیل ہے، مضمون کے اندر جو تفصیل ہے، نہ ہم نے وہ دیکھی کہ یہ توبہ کس بات کی توبہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے ہم نے سورۃ یونس پڑھی۔ سورۃ یونس کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے عذاب میں جلدی نہ مچاؤ، جب تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی نا، اگر تم نافرمان ہو تو تم اپنے آپ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اقیم الصلاۃ نہیں کرتے، تقویٰ کا زاد راہ جمع نہیں کرتے، نبی کا اتباع نہیں کرتے، اور ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں فلانے نے جادو کر دیا، فلانے نے نظر لگا دی، فلانی نے کچھ کیا ہوگا۔ باہر ہی دیکھتے رہتے ہیں، اپنا آپ نہیں دیکھتے کہ میں نے قرآن کو آج تک نہ سمجھا، نہ اس قرآن سے تزکیہ اور ہدایت کو لیا، تو جو ہونا تھا میرے ساتھ وہ تو ہونا ہی تھا۔ ہم جلدی دوسروں کو الزام دینا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی پکڑ پھر نہیں کرتے، دوسروں کی پکڑ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے اوپر نظر پھر نہیں کرتے، دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہی تو سورۃ یونس کا پیغام ہے کہ اللہ کا در پکڑو، دوسروں کو نہ پکڑو وہ کیا کر رہے ہیں، دوسروں پہ نظر نہ رکھو، اپنے اندر نظر رکھو، تمہاری مہلت کم ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں ہم نے سورۃ یونس سے کوئی نصیحت لی ہو؟ اور اللہ اتنی بڑی نصیحت سورۃ یونس میں دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے فرعون جو اتنا طاقتور تھا، اس کی دولت، اس کی شان و شوکت، اس کے محلات
سب تباہ کر دی۔ تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے تو جاگ، غفلت کی نیند سے جاگ، اس سے پہلے کہ تیری مہلت ختم ہو جائے۔ لیکن ہم سورۃ یونس پڑھ کے گزر جاتے ہیں، نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ جاگتے ہیں، نہ عبرت لیتے ہیں نہ نصیحت لیتے ہیں۔ سورۃ ہود دیکھیں ہم پڑھ کے گزرے، سورۃ ہود کیا سمجھا رہی، ہود کا نام دیکھیں، ہود علیہ السلام، نافرمان قوم تھی، تباہ ہو گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے ہود علیہ السلام کے قوم کی طرح نہ ہونا، نبی کی نافرمانی نہ کرنا، نبی کی ادا، نبی سے وفا، نبی کا اتباع کرنا۔ لیکن ہم سورۃ ہود پڑھ کے کتنی بار گزر گئے، کوئی ہم نے شعور اور ہدایت لیا ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میں اتنا اس کے غم میں رویا کہ اگر میری قوم نے میری نافرمانی کی اور اس کا یہ حال ہوا تو پھر میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں تو اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ہمیں کوئی شعور ہے کہ ہود سے میں نے کون سی ہدایت اور نصیحت لینی ہے؟ کبھی سورۃ ہود پڑھ کے ہمارا دل لرزا ہو، روح تڑپی ہو، آنسو آنکھوں میں آئے ہوں، رونگٹے کھڑے ہوں؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم اندھوں کی طرح قرآن سے گزرتے ہیں، جیسے یہود تورات سے اندھوں کی طرح گزر جاتے تھے۔ سورۃ یوسف دیکھیں ہم نے پڑھی، سورۃ یوسف سے آپ نے کوئی سبق لیا کہ حق کے رستے میں بڑی قربانیاں، بڑی آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن حق والے آخر فتح یاب ہوتے ہیں اگر وہ حق کا راستہ نہ چھوڑیں تو۔ لیکن ہم تو بات پہ حق کا راستہ چھوڑ دیتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ ہمیں یہاں نبیوں سے نسبت دے رہا ہے، سورۃ یونس، سورۃ یہ ہود اور سورۃ یوسف اور سورۃ ابراہیم، یہ جو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں انبیاء کی نسبت دے رہا ہے کہ میرے انبیاء کے راستے پر چلنا، بھلے زندگی میں آزمائشیں آئیں، جو دعائیں، جو ادائیں، جو وفائیں ان کی تھی، تم بھی ان کو اپنانا تو تم میرے بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں سورۃ رعد پھر آتی ہے، اور سورۃ رعد کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رعد یعنی گرج۔ کبھی ہم نے معنی پہ بھی میں کہتی ہوں غور نہیں کیا، مفہوم اور تشریح تو دور کی بات ہے۔ رعد کا معنی دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہاں اللہ کہتا ہے ڈرو اس رعد سے، وہ چنگاڑ سے جو موت کے وقت ایک چنگاڑ آئے گی اور تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے گی، ڈرو اس وقت سے اور پہلے ہی خشیت والے بن جاؤ۔ پھر آگے سورۃ ابراہیم آتی ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم کے دیکھیں یہاں پہ یہ اتنی اس میں تفصیلات ہیں، میں تو بہت مختصر آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ بتا رہا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے در کی نسبت لے لو، ابراہیم علیہ السلام کس کی طرح اطاعت گزار اور جھکنے والے اور میری فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، نسبت ابراہیم لے لو، کیونکہ یہ آباء و اجداد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن مجھے بتائیں آپ، ہم سورۃ ابراہیم کئی دفعہ پڑھ کے گئے ہیں، کبھی ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ یہ نسبت والی انبیاء سے مجھے نسبت دے رہی ہے کہ میں نے بھی ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کی شریعت اور اطاعت کرنی ہے؟ پھر آگے سورۃ الحجر آتی ہے، سورۃ الحجر میں دیکھیں اللہ کیا بتا رہا ہے، الحجر یا حجر، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح میں نے اس الحجر کی وادی والوں کو تباہ کیا تھا، حالانکہ وہ اتنے خوشحال تھے، اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میں تمہیں بھی تباہ کر دوں گا۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ غضب والی صورتیں ہوتی ہیں، غضب والی آیتیں ہوتی ہیں، ہم بے دھڑک پڑھ کے گزر جاتے ہیں، نہ کہیں لرزتے ہیں، نہ کہیں تڑپتے ہیں، نہ کہیں روتے ہیں، نہ کہیں ہمارے دلوں کو اندر کہتے ہیں نا احساس کیفیت پیدا ہوتی، کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیکھیں آگے پھر سورۃ نحل آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایمان کا پودا لگاؤ، من میں ایمان کا پودا لگاؤ۔ پہلے سورۃ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو صورتیں بتائی ہیں، ابراہیم، در ابراہیم سے نور لینا، ان کی پیروی کرنا، تو تمہارے من میں نحل ایک ایمان کا پودا لگ جائے گا۔ دیکھیں آیتوں میں بھی کتنے راز ہیں، لفظوں میں دیکھیں۔ آگے سورۃ الاسراء آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی بات سنا کر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی طرف اطاعت کا سفر کرو،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے غضب کا سفر نہ کرنا جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ آگے سورۃ الکہف آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں رہو، جس طرح وہ الکہف والے تھے، جس طرح وہ غار والے تھے، ایمان بچانے کے لیے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ تو اللہ سورۃ الکہف سے یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے، ایمان بچانا اپنا، کہتے ہیں نا جب تمہارے دنیا پہ مال پہ بن جائے تو جو ایک چیز بچانا نا، اگر تمہاری جان پہ بن آئے نا تو اللہ کہتا ہے صرف ایک چیز کی فکر کرنا، ایمان کی فکر کرنا۔ آج ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ خاندان کی فکر، دنیا کی فکر، پیسوں کی فکر، رشتہ داروں کی فکر، گھر بار کی فکر۔ اللہ کہتا ہے فکر کرنا تو فقط ایمان کی کرنا۔ یہ میں آپ کو باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان صورتوں سے ہم نے یہ کچھ لیا ہے؟ کیا ہم نے سورۃ الکہف سے لیا کہ میں نے ایمان کیسے بچانا ہے؟ سورۃ مریم سے آپ نے لیا؟ آگے سورۃ مریم آتی ہے کہ میں نے طہارت والی، شرم و حیا والی، عزت والی کیسے بننا ہے؟ سورۃ طٰہٰ سے آپ نے یہ لیا کہ میں نے حق کے راستے پر چلنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مشقت تکلیف آئے، میں نے حق کے لیے تجاہدوا فی سبیل اللہ نہیں چھوڑنا۔ سورۃ انبیاء آگے آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آداب سکھا رہا ہے، میری بارگاہ کے آداب، میری حشیت، میری طہارت، میری محبت، میری اطاعت میں رہنا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ سکھا رہا ہے، لیے ہم نے آداب الہی۔ سورۃ طٰہٰ سے ہم نے لی حشیت الہی۔ سورت آگے الحج آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ آخرت کی ہر کام آخرت کی نیت سے کرنا اور صحیح سمت میں کرنا۔ ہم تو سورت حج پڑھ کے کتنی بار گزر گئے پتہ ہی نہیں۔ آگے سورت مومنون میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے سب سے بڑی دولت دنیا اور آخرت میں ایمان ہے، اس کو بچا کے رکھنا۔ آگے سورت نور میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اپنے من کے اندر نور کمانا، اصل جو دولت ہے وہ نور ہے، من کو اپنا نوری بنانا۔ آگے شورا میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اس کلام میں غور و خوض کرو، یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ رحمان کا کلام ہے۔ آگے سورت نمل آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی عظمت سمجھا رہا ہے کہ نمل دیکھو، ایک چونٹی کی آواز موسیٰ علیہ السلام نے سن لی تھی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری فریاد نہیں سنتے؟ وہ بھی سنتے ہیں۔ سورت نمل میں اللہ نبی کی عظمت سمجھا رہا ہے، کیا ہم نے سمجھی نبی کی عظمت سورت نمل سے؟ آگے سورت القصص آ رہی ہے جس میں اللہ ہمیں بہت، اللہ کہہ رہا ہے اپنی نصیحت کا حصہ لو، سورت القصص سے نصیحت لو، عبرت لو، حکمت لو، اطاعت لو، اللہ کی طرف چاہت اور محبت لو۔ لیکن ہم تو سورت القصص ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کچھ بھی اس سے لیتے، اپنا حصہ نہیں لیتے۔ آگے سورت العنکبوت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کے جال عنکبوت سے بچنا، وہ تمہیں یوں یوں لپیٹے گا، تہ در تہ تمہیں لپیٹے گا، اس کے مکر و فریب کے جال میں نہ آنا۔ لیکن ہمیں تو کوئی شعور ہی نہیں ہے عنکبوت کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ روم آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دنیاوی طاقت کچھ بھی ہو جائے فنا ہے، فنا سے دل نہ لگانا۔ آگے سورہ لقمان ہے جس میں اللہ اپنی لطافت سمجھا رہا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، مطلب تقوی والے بننا، اپنے من کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، نظر کو خیانت سے بچانا، کانوں کو خیانت سے بچانا، اور اللہ کی اطاعت اور دیانت میں زندگی گزارنا۔ ہم نے لیا یہ سبق سورہ لقمان سے۔ آگے سورہ سجدہ میں اللہ ہمیں سجدہ کی حقیقت، دیکھیں ناموں سے پتہ لگ رہا ہے، سورہ سجدہ سجدہ کی حقیقت سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی قربت پانی ہے تو اللہ پر توکل اور اللہ کی رضا والے ہر حال میں، بھلے آپ کے اوپر سے آندھی گزر جائے یا طوفان گزر جائے، آپ نے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کا راستہ نہیں چھوڑنا، تو تمہیں اللہ کی قربا مل جائے گی۔ یہ سورہ سجدہ کا پیغام ہے۔ لیا آپ نے کوئی پیغام اس کلام سے؟ ہاں۔ سورۃ الاحزاب آگے ہمیں بتا رہی ہے، الاحزاب کا مطلب ہے بہت سارے گروہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کتنے ہی گروہ مل جائیں اللہ کے خلاف، اگر وہ اللہ کے خلاف ہے نا تو ان کا انجام تباہی ہوگا۔ آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جدھر سارے ادھر کھڑے ہو جاؤ جی، جدھر میرا پورا ٹبر ہے، خاندان ہے، سب کے ساتھ ان کی آواز میں لا دو،
میں کسی سے لڑ نہیں سکتی، دشمنی لے نہیں سکتی. تو اللہ تو یہ سمجھا رہا ہے سورۃ الاحزاب میں، جہاں سب ہیں ان کے ساتھ نہ ہونا، جہاں رب ہے وہاں کھڑے ہونا. بھلے تم اکیلے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح بھلے تمہیں اکیلے کھڑا ہونا پڑے، اکیلے کھڑے ہو جانا، لیکن تم کیا اکیلے نہیں ہوگے، تم اکیلے نہیں ہوگے. اللہ تمہارے، وہ واحد لا شریک تمہارے ساتھ ہوگا. آگے سورۃ سبا آتی ہے جو ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، اللہ نے سبا کا پورا ایک شہر تباہ کر دیا تھا. تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہارا حال بھی سبا والوں کی طرح ہوگا. آگے سورۃ فاطر آ رہی ہے جس میں اللہ اپنی عظمت کی پہچان کروا رہا ہے کہ میری رحمتیں، میری عظمتیں دیکھو، میری اطاعت اور میری محبت والے بن جاؤ. آگے سورۃ یاسین آ رہی ہے. سورۃ یاسین میں اللہ ایمان والوں کی قربانیاں ہمیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتا رہا ہے اس لیول کا ایمان لے کر آنا. جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے. لیکن ہم نے سیکھا سورۃ یاسین سے کہ ایمان میرا نہ جائے، جان جاتی ہے تو جائے. ہم تو خاندان نہیں چھوڑتے، جان تو بڑی دور کی بات ہے. ہم تو نفس نہیں چھوڑ رہے، جان تو بڑی دور کی بات ہے. سورۃ یاسین میں اللہ کہتا ہے، یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے جان بھی قربان کر دو، لیکن کیا ایمان قربان نہ کر. لیکن ہم تو الٹ ہیں، اس لیے کہ ہم نے کچھ لیا ہی نہیں آیات سے، کچھ خریدا ہی نہیں، کوئی سودا ہی نہیں لیا. یہ آیتیں جو ہے نا ایسے ہی جیسے نا ایک مارکیٹ لگی ہوتی ہے اور آپ کو طرح طرح کے سودے مل رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہاں سے یہ سودے لے کر آنا تو میرے سٹینڈرڈ کے تم مومن بن جاؤ گے، میری جنتوں کے، تقوی کے قابل ہو جاؤ گے. لیکن ہم تو سودا لے ہی نہیں رہے، سودا خرید ہی نہیں رہے. تو مجھے بتائیں ہم کیسے اللہ کی ان جنتوں کے قابل بنیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان دکانوں سے سودا لے کے آنا تو تم میری جنتیں جو میں نے سجائی ہوئی ہیں تم آگے ان کے اندر داخلے کے قابل ہو جاؤ گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سورۃ صفات میں پھر اللہ تعالیٰ نے صفات دیکھیں، صفات بتائیے ایسی ایسی صفات میں تم میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایسی اطاعت ہو، ایسی طہارت ہو، ایسی حشیت ہو، ایسی محبت ہو. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، نہ نام کا پتہ، نہ اندر کام کا پتہ، نہ تفصیلات کا پتہ، نہ ہم نے کھولا پیغام، نہ سمجھا، نہ ہم نے اس پر عمل کیا. یہی تو بات میں آپ سے کہتی ہوں کہ دنیا میں آپ کو کوئی پیغام کرے، آپ کو کوئی میسج کرے اور آپ 2 دن نہ اس کو کھولیں تو اگلا بندہ کہتا ہے تم میرا میسج نہیں کھولا، آپ سے ناراض ہوتا ہے، تم میری پرواہ نہیں کی، تم دیکھا ہی نہیں، تمہیں غور ہی نہیں کیا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. اللہ نے آپ کو پیغام بھیجے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا اس دکان سے یہ سودا خرید کر لانا تاکہ جب تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں کوئی نہ کوئی درجہ اور مقام عطا کروں. ہمیں درجہ اور مقام کہاں سے ملے گا جب ہم نے کسی دکان سے سودا لیا ہی نہیں. آگے دیکھیں سورۃ سواد آتی ہے. سورۃ سواد میں اللہ اتنا اعلیٰ سودا دے رہا ہے، اعلیٰ ترین سودا سورۃ سواد میں اللہ دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لمن المصطفین الاخیار، مصطفین کا سودا جو میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں، مصطفین کا سودا، اعلیٰ سودا ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں نا ان کے راستے پر چلتے ہوئے آؤ گے تو تم بھی مصطفین کے قدموں تک پہنچ جاؤ گے. تو اللہ کہہ رہا ہے سورۃ سود میں صالحات لے کر آنا، صالحات، من صاف لے کر آنا، صفا والا من ہو، صفا والا، اور پھر صالحات والے اعمال ہوں تو میں تمہیں صالحین میں شامل کر دوں. ہم نے کبھی غور کیا سورۃ سواد کا نام سواد ہی کیوں ہے؟ سواد سے اللہ بتا کیا رہا ہے؟ ہاں، سواد کا مطلب من کی صفائی، سواد کا مطلب صالحات، اعمال صالحات، سواد کا مطلب صالحین میں تم آ جانا، پھر میں تمہیں اپ گریڈ کر کے مصطفین میں شامل کر لوں. مجھے بتائیں ہم نے سورۃ سواد کے در سے حیرات لی؟ یہ ہے اصل حیرات، یہ ہے اصل حیرات جس کے پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے. یہ بھاگنے کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. آگے سورۃ الزمر میں دیکھیں اللہ فیصلہ کن آیتیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ. اللہ کہتا ہے کون سے گروہ میں تم شامل ہونا چاہتے ہو، دائیں یا بائیں؟ زمر میں اللہ کہہ رہا ہے فیصلہ کرو. ہمیں پتہ ہی نہیں یہ فیصلے والی صورتیں ہیں.
پتہ ہی نہیں یہ سودے والی ہے، یہ فیصلے والی ہے، یہ درجے والی ہے، یہ قربت والی ہے، یہ محبت والی۔ سورہ زمر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مخلص بن جاؤ، مخلص، من کو خالص پاک کر لو، میں تمہیں مخلصین تک پہنچا دوں گا۔ آگے سورت دیکھیں غافر آتی ہے، سورت غافر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، غافر کا مطلب ہی بخشش ہے۔ اللہ نے طریقے، راستے، وسیلے سمجھا دیے سورت غافر میں کہ میں تمہیں بخش دوں گا، تم بخشش والا راستہ میرے انبیاء کا وسیلہ لے کر آنا۔ آگے سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح ساری صورتوں کا دیکھیں، میں نے 114 صورتوں کا میں نے لکھا ہے، اور اگر میں اسی طرح تفصیل سے چلتی گئی تو ٹائم بہت ہو جائے گا، اس لیے سورت غافر پہ دیکھیں ہم رکے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں یہ کہ ہمیں کون سا سودا کس صورت سے لینا چاہیے تھا، کہاں سے ہمیں فیض لینا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں لیا، اور کیسے ہمارا حال یہود کی طرح ہے، سمن بکمن عمیون والا جو ہمارا حال ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ جہاں سے فیض و برکات ملنے تھے، جہاں سے ہرات ملنی تھی، جہاں ہمیں دوڑنا چاہیے تھا، ادھر ہم نہ دوڑے، نہ وہاں سے ہرات لی، نہ وہاں سے نور لیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ جو ہم میلادوں میں دوڑتے ہیں، ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ ریاض الجنہ سے گرین کارپٹ آیا، دوڑ کے جاؤ، ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، دوڑ کے جاؤ، یہ جو کلام مبارک ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو نور مبارک آیا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو صحیفہ، یہ جو لوح محفوظ کا آیا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے پیچھے نہیں دوڑنا؟ یہ مجھے دکھ ہوتا ہے، آج میں نے آپ کو اپنا دکھ بتایا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ دیکھ دیکھ کے کہ آپ منہ مبارک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پہلے کلام مبارک کے پیچھے تو دوڑو۔ منہ مبارک کے پیچھے تب دوڑنا جب تم کلام مبارک کے پیچھے تم دوڑے، تم نے نور لیا، تم نے خیرات لی، تم نے فیض لیا، تم نے من کا کاسا بھرا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دوڑ کے جائیں، آپ کا ادھر بنتا ہے بھئی میں نے اندر مجاہدہ کیا، میں نے باطن کا مجاہدہ کیا، اب میں ظاہر کا بھی کروں، میں نے اندر نور لیا، باہر سے نور والے کا کچھ آیا، ان کے منہ مبارک آئے، وہاں سے ریاض الجنہ کا کارپٹ آیا تو میں دوڑ کے جاؤں۔ وہ دوڑ میں آپ کو بتاؤں سراسر دکھاوا ہے آپ کا۔ اگر آپ نے یہ دوڑ نہیں کی نا، یہ حیرات نہیں لی، یہ نور نہیں لیا، تو باہر کا جو دوڑنا ہے نا آپ کا، وہ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، جو میں نے اتنی تفصیل آپ کے ساتھ کی ہے کہ جو گھروں میں نور اللہ نے اتارا ہوا ہے، قرآن اتارا ہوا ہے، گھر گھر میں ہے، اس سے خزانے سے آپ بے خبر ہیں، اور باہر کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، اس کو کہتے ہیں دکھاوا۔ یہی دکھاوا یہود کیا کرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے لوگ دیکھ رہے ہیں، میری عزت ہے، میری واہ واہ ہے، وہاں دوڑتے تھے۔ جہاں دیکھتے تھے آیتوں سے اپنا مجاہدہ کرنا، نفس کشی کرنی، سادگی، عاجزی، فقیری، زاری، مسکینی، وہاں نہیں جاتے تھے۔ تو اس بات پہ ذرا غور کریں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے، تاکہ ہمارا جو باہر کا دوڑنا ہے نا، وہ ہمارے کام آئے گا جب ہم من کو اللہ کی طرف دوڑائیں گے، قرآن کی طرف دوڑائیں گے، جنت کی طرف دوڑائیں گے، اور قرآن سے نور حاصل کریں گے، تو ہمارا باہر کا دوڑنا، میلادوں میں جانا، ہمارا نعتیں پڑھنا، ہمارا منہ مبارک کی زیارت کرنا، یہ تب ہمارے کام آئے گا جب ہم آیات سے پہلے لو لگائیں گے، نور لیں گے، خیرات لیں گے، فیض و برکات لیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ ہر آیت اللہ کے نور کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خزانہ لینے والا، اس نور کو من میں سمیٹنے والا بنائے، تاکہ ہم اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہی چلنے والے بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔